آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے مرد مجاہد کی جس کا آج بھی یہودی نام سن کر تھر تھر کانپتے ہیں۔ Saddam Hussein is not easy. عراق کی تاریخ میں ایسا صدر جس نے امریکہ، اسرائیل اور فرانس جیسے بڑے بڑے ممالک کی نیندیں حرام کی ہیں۔ ناظرین، اسی لیے صدام حسین کے بارے میں اسرائیل کے وزیر دفاع نے کہا تھا کہ یہ ایک ایسا پاگل شخص ہے جسے نہ اپنی تباہی کا کوئی خوف ہے اور نہ دوسروں کی۔ ایک دفعہ صدام حسین ایک پریس کانفرنس میں تھے کہ اچانک ایک مظلوم عورت آ کر فریاد کرنے لگی کہ اسرائیلی فوجیوں نے میری جوان بیٹی کے ساتھ زیادتی کی ہے اور پھر اسے قتل کر دیا۔ آپ لوگ ادھر مزے سے شانہ زندگی گزار رہے ہو، ادھر اسرائیلی فوجی مسلمانوں کی بیٹیوں کے ساتھ سرعام زیادتی کر رہے ہیں۔ ہمارے نوجوان بیٹوں کو سڑکوں پر گھسیٹ کر سرعام قتل کیا جا رہا ہے۔ کیا آپ کو مسلمان بیٹیوں کی چیخ و پکار سنائی نہیں دیتی؟ ناظرین، اس عورت کی فریاد سن کر صدام حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس مرد مجاہد نے ادھر ہی پریس کانفرنس میں کہا کہ کل کا جو سورج نکلے گا انشاءاللہ اسرائیل کے لیے تباہی کا دن ہوگا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اسرائیل کو جلا کر رکھ دوں گا۔ صدام حسین نے اگلے ہی 2 گھنٹوں کے اندر فوجی قیادت کی میٹنگ بلائی اور اسرائیل پر حملہ کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ ناظرین، اس کے حکم پر اسرائیل کے دارالحکومت پر 40 میزائل دارے گئے۔ ہزاروں یہودی جہنم واصل ہو گئے، بڑی بڑی بلڈنگ گر گئی، میزائل پر میزائل اسرائیل پر پھینکا جا رہا تھا۔ یہودی ڈر کے مارے گھروں میں چھپ گئے۔ ناظرین، اس کے بعد کیا ہونا تھا؟ اسرائیل کے ہوش اڑ گئے۔ امریکہ اور اسرائیل کو سمجھ آ گئی تھی کہ صدام حسین ان کے لیے موت کا فرشتہ بن کر آ گیا ہے، لہٰذا انہوں نے اندر ہی اندر عراق اور صدام حسین کے خلاف سازش رچی اور امریکہ صدام حسین کو پھانسی لگوانے کی سازش کرنے لگا۔ پھر امریکہ نے عراق اور صدام حسین پر الزام لگایا اور جنگ مسلط کرتے ہوئے عراق پر حملہ کر دیا اور عالمی دنیا میں ثابت کرنے لگے کہ عراق کے پاس ایسے جنگی ہتھیار ہیں جن کا وہ استعمال کر کے کسی بھی ٹائم دنیا کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ پھر بات عدالت تک جا پہنچی۔ جج نے جب صحیح فیصلہ دینا چاہا تو اس کو بھی برطرف کر دیا اور امریکہ نے اپنا پٹھو جج کے طور پر پیش کر دیا جو امریکہ کے ٹکڑوں پر پلنے والا کتا تھا۔ ناظرین، صدام حسین کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی لیکن اس کے باوجود بھی اس کے چہرے پر کوئی خوف نظر نہ آیا اور ہنستے ہوئے اس نے سزا قبول کر لی۔ صدام حسین کو عراق کے شہر بغداد میں پھانسی کی سزا سنائی گئی اور صبح 5 بجے کے ٹائم اس مرد مجاہد کو تختہ ادار پر لٹکا دیا گیا۔ ناظرین، صدام حسین نے کہا تھا کہ جب تک میں زندہ ہوں آپ لوگ سکون کی نیند سو سکتے ہو۔ دعا ہے کہ اللہ پاک اب بھی امت مسلمہ کو کوئی ایسا لیڈر دے جو مسلمانوں پر ہونے والے ظلم کا بدلہ کفار سے لے سکے۔ کفار ہمیشہ مسلمانوں کا دشمن رہا ہے، کبھی دوست نہیں بن سکتا اور نہ دوست بنے گا، اور مجھے امید ہے کہ ایسا وقت بھی آئے گا کہ پوری دنیا پر اسلام کا غلبہ ہوگا اور کفر مٹ کر رہے گا۔